بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم التدریب الثالث سے جو اپنے لیکچرز کو کنٹینیو کریں گے۔ التدریب الثالث ہے جی تبادل السؤال والجواب بمحاکات الامثلہ، سوالات اور جوابات بنائیں یہ جو مثال کے اندر نمونے دیے گئے ہیں نا ان کے جو میتھڈ پر، ان کے طریقہ کار پر۔ جی سب سے پہلے جو ہم طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں ان مثالوں کا۔ جی انتا ہے جی سب سے پہلے تو سوال ہے حل عائلتک کبیرۃ۔ دیکھیں انتا کے بالکل مطابق جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے نا آپ، تو سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ کا خاندان جو ہے وہ بڑا ہے۔ اگر ادھر ہوتا کہ ہوا مثلا، یعنی ہوا کا مطلب ہوتا ہے نا وہ، تو ادھر آنا تھا حل عائلتہ کبیرۃ، تو اس انداز میں جو سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ خالد ہے تو اسرا ویسے ادھر یوز کیا گیا عائلہ کی جگہ۔ عائلہ اور اسرا بالکل سیم ہے، یعنی دونوں کا مطلب خاندان ہی ہے۔ تو حل اسرا تو خالد صغیر، کیا خالد کا خاندان چھوٹا ہے۔ پھر آگے انتی ہے تو حل عائلتکی متوسطۃ، کیا آپ کا خاندان جو ہے وہ درمیانہ ہے۔ تو یعنی پہلے سوال میں ہم نے جو ہے وہ کبیرۃ لانا ہے، پھر صغیرۃ، پھر متوسطۃ، ان ضمائر کے خیال کرتے ہوئے، یعنی ان ضمائر کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اسی کے مطابق سوال اور پھر جواب۔ جی چلتے ہیں جی انتما۔ انتما جی مطلب ہوتا ہے جی تم دونوں یا تم دو، ٹھیک ہے۔ تو سوال ہوگا جی کیا تم دونوں کا خاندان جو ہے وہ بڑا ہے۔ کیا سوال ہوگا حل عائلتکما، حل عائلتکما کبیرۃ، کیا تم دونوں کا خاندان جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو جواب ہوگا نعم عائلتنا کبیرۃ، جی ہاں ہم دونوں کا خاندان جو ہے وہ بڑا ہے۔ ظاہری بات ہے جب سوال میں مخاطب کی ضمیر استعمال کی جائے گی تو جواب میں متکلم کی آئے گی۔ آگے چلتے جی انتم، تو سوال ہوگا جی حل، یہاں پہ دیکھیں اسرا کو بھی ہم نے یوز کرنا ہے عائلہ کے ساتھ، حالانکہ مطلب دونوں کا ایک ہے، یوز کرنے کا مقصد یہ تک کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جب دونوں کا استعمال سیدھا آنا چاہیے نا۔ تو حل اسراتکم صغیرۃ، کیا تم سب کا جو ہے وہ فیملی، کیا تم سب کی فیملی جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ جواب ہے کہ جی نعم اسرتنا صغیرۃ، جی ہماری فیملی جو ہے وہ چھوٹی ہے۔ آگے چلتے جی انتن، مطلب ہوتا ہے تم سب عورتیں۔ انتم کا مطلب جو ہم نے ابھی پڑھ کے ہٹے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب مرد، اور انتن تم سب عورتیں۔ تو حل عائلۃ کننا، حل عائلۃ کننا متوسطۃ، کیا جو ہے وہ تم سب کی فیملی جو ہے وہ چھوٹی درمیانی ہے۔ تو جواب ہے گا جی نعم عائلتنا متوسطۃ، جی ہاں ہماری فیملی جو ہے وہ درمیانی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی ہوا، تو سوال بنے گا جی حل اسرتہ یا حل عائلتہ کبیرۃ، کیا جو ہے وہ اس کا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے نا وہ ایک مرد، تو کیا اس کا جو ہے وہ خاندان بڑا ہے۔ حل عائلتہ کبیرۃ، جواب ہے گا جی ہاں اس کا خاندان بڑا ہے۔ نعم عائلتہ یا اسرتہ کبیرۃ ہی، یہ کا مطلب ہوتا ہے جی وہ ایک عورت، جیسے انگلش کے اندر شی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو سوال ہوگا جی حل عائلتها یا حل اسرتها صغیرۃ، کیا اس کا جو ہے وہ خاندان چھوٹا ہے، اس ایک لڑکی کا کہہ لیں یا اس کا ہی کہہ لیں، صرف مراد لڑکی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے نا۔ جواب ہے کہ جی نعم اسرتها یا عائلتها صغیرۃ۔ آگے ہما وہ دو، مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو سوال ہوگا جی حل عائلتهما یا حل اسرتهما متوسطۃ، کیا ان دونوں کا خاندان جو ہے وہ درمیانہ ہے۔ جواب ہے کہ جی ہاں ان دونوں کا خاندان درمیانہ ہے۔ نعم اسرتهما یا عائلتهما متوسطۃ۔ آگے ہم ہے جی، تو ہم ہوتا ہے جی وہ سب مرد، غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حل عائلتهم کبیرۃ، کیا ان سب کا خاندان جو ہے وہ بڑا ہے۔ جواب ہے کہ جی نعم عائلتهم کبیرۃ۔ آگے جی ہن، وہ سب عورتیں، تو سوال ہوگا جی حل عائلتهن صغیرۃ، کیا ان سب عورتوں کا جو ہے وہ خاندان چھوٹا ہے، کیا ان سب کا خاندان چھوٹا ہے۔ جواب ہے کہ جی ہاں ان کا خاندان چھوٹا ہے۔ نعم عائلتهن صغیرۃ۔ اگر فاطمہ ہے جی، تو نام کو ہی ہم ڈائریکٹ ذکر کریں گے، ضمیر نہیں ہے تو نام الزام کو ذکر کریں گے، اس میں ظاہر کو لیں گے، اس میں ظاہر ہے نا، ضمیر نہیں ہے، فاطمہ نام ہے، اس میں ظاہر ہے۔ تو حل عائلۃ فاطمۃ متوسطۃ، حل عائلۃ فاطمۃ متوسطۃ، جواب ہے کہ جی نعم عائلتها، یہ اس کا خاندان متوسطۃ چھوٹا ہے، درمیانہ ہے۔ نعم عائلتها متوسطۃ، جی یہ تھی ہماری التدریب الثالث۔ آگے چلتے ہیں جی التدریب الرابع۔
التدریب و رابع کے اندر جو ہے جی ہم نے ایک فعل کا یوز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. تحاور مع زمیلک بمحاکات المثال. تحاور کا مطلب ہوتا ہے حوار کریں، مکالمہ کریں اپنے جو کلاس فیلو کے ساتھ، اپنے فیلو کے ساتھ. بمحاکات المثال، یہ جو نمونے جو دو مثالوں کے اندر دیے گئے نا ان کے ذریعے، یعنی ان کے میتھڈ پر جو ہے وہ ہم نے بقیہ مشق کو جو ہے وہ حل کرنا ہے. مکالمے کی صورت میں ظاہر بات تکلم ہوتا ہی مکالمہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی سمجھتے ہیں پہلے اسلوب کو جی. کیا جو ان نمونوں کے اندر، ان مثالوں کے اندر جی کیا اسلوب ہے؟ محاکات بولتے ہیں مثال کو، نمونے کو. اسی طرح نموذج بھی بولتے ہیں، نموذج اکثر لکھا ہوتا ہے وہ بھی نمونے کو بولتے ہیں جی. انتا، تو جی سوال ہے جی ممن تتکون عائلتک، ممن تتکون عائلتک. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم نے جو وہ ضمیروں کو ہی چینج کرنا ہے. اب انتا کے حساب سے ہم عائلتک کا لے کر آئے، باقی انشاءاللہ اس کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ممن تتکون عائلتک، مطلب اس کا یہ ہوگا جو مفہوم، اگر مفہوم اس کا کہا جائے تو یعنی انتا مطلب آپ ہوتا ہے، تو سوال یہ بنے گا کہ آپ کے گھرانے میں کون کون شامل ہے. ممن کون کون، ٹھیک ہے، یا کن کن افراد پر مشتمل ہے. ممن تتکون، ممن کن کن پر، تتکون مشتمل ہے، تتکون مشتمل ہے. عائلتک آپ کی فیملی، یا کن کن افراد پر آپ کی فیملی جو ہے وہ مشتمل ہے. تتکون کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہے، تتکون فعل ہے اور عائلت اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. وہ مشتمل فیملی ہے نا. ممن تتکون عائلتک. اب اگر یہاں پہ ہوتا کہ ہوا تو سوال ہوتا ممن تتکون عائلتہ، تو جو ہم نے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ آگے سوال لے کر آنا ہے جی. ممن تتکون عائلتک کا تو جواب ہے گا جی. اچھا اب افراد بھی انہوں نے نا ادھر ذکر کیے ہیں، تو افراد بھی ہم نے سوال جو جواب کے اندر لے کر آنے ہیں وہ یہاں سے دے کر یہ دیکھیں شخصان ثلاثت اشخاص اربعۃ اشخاص، اسی حساب سے ہم نے افراد بھی لے کر آنے. تو جواب جی تتکون مشتمل ہے عائلتی میری فیملی من شخصینی دو افراد پر. آگے چلتے ہیں جی. خالد ہے، ممن تتکون اسرۃ خالد، ممن کن کن تتکون افراد پر مشتمل ہے، کن کن افراد پر مشتمل ہے اسرۃ خالد، خالد کی فیملی. خالد کی فیملی کن کن پر مشتمل ہے، یہ کتنے افراد پر مشتمل ہے، کن کن افراد پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. تو جواب ہے گا جی خالد ظاہری بات ہے غائب ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے، تو جو جواب کے اندر ضمیر آئے گی وہ واحد مذکر غائب کی آئے گی. تو جواب ہے کہ جی اسرتہ، اس کی فیملی، خالد کی بات ہو رہی ہے نا. اسرتہ تتکون، اس کی فیملی جب وہ مشتمل ہے من ثلاثت اشخاص، تین افراد پر. آگے چلتے جی انتی ہے، تو انتی کے مطابق سوال ہوگا جی ممن تتکون عائلتک کی. انتی ہے تو کی آئے گا. انتی جب اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، تو اس کے لیے ضمیر بھی جو مونس کی آئے گی، ٹھیک ہے. انتی مونس کا مطلب تو آپ ہے لیکن استعمال مونس کے لیے ہوتا ہے، مونس فیمیل کے لیے. تو ممن تتکون عائلتک کی آپ کی فیملی جو ہے وہ کن کن افراد پر مشتمل ہے، یا کن افراد پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. تو جواب ہے کہ جی تتکون عائلتی من اربعۃ اشخاص، میری فیملی جو ہے وہ چار افراد پر مشتمل ہے. آگے جی ہوا تو سوال ہوگا جی ممن. اچھا ایک میں ہم نے عائلہ یوز کرنا ہے سوال میں، دوسرے میں اسرہ، دونوں مطلب دونوں کا سیم ہے، عائلتن اور اسرتن خاندانی، لیکن پریکٹس کے لیے جو ہے وہ ایسے ایک میں عائلتن اور دوسرے میں اسرتن یوز کرنا جی. آگے جی ہوا ممن تتکون اسرتہ، اس کی فیملی جو ہے وہ کتنے افراد پر مشتمل ہے. تو تتکون اسرتہ من خمسۃ افراد، پانچ افراد پر مشتمل ہے اس کی فیملی. ہیا ممن تتکون عائلتها، ممن تتکون عائلتها، اس کی فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے. ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہوا اور ہیا دونوں کا مطلب تو وہ ہوتا ہے، اس ہوا کا اور اس ہیا کا مطلب تو وہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہوا میل کے لیے ہیا فیمیل کے لیے، ٹھیک ہے. تو جو سوال کے اندر جو ضمیر آئے گی ہوا کے مطابقت سے، ہوا کی مناسبت سے وہ ہوا آئے گی اور ہیا کی مناسبت سے ہا آئے گی، ٹھیک ہے. تو ممن تتکون اسرتها یا عائلتها، تو جواب ہے کہ جی تتکون عائلتها من ستۃ اشخاص، اس کی فیملی جو ہے وہ 6 افراد پر مشتمل ہے، 6 اشخاص پر مشتمل ہے. ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو،
تو سوال ہوگا جی ممن تتکونو ممن تتکونو اسرتہما، ان دونوں کی فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ جی جواب آئے گا جی اسرتہما، ان دونوں کی فیملی تتکونو من 7 اشخاص، 7 افراد پر مشتمل ہے۔ آگے جی انتما، تو انتما کہتے ہیں جی تم دونوں کو، میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، مطلب کہتے ہیں تم دونوں، تم دو یعنی تم دونوں۔ تو سوال ہوگا جی ممن تتکونو عائلتکما، جواب آئے گا جی یعنی سوال کا ترجمہ کیا ہوگا، آپ دونوں کی فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے، یا کن کن پر مشتمل ہے، کن کن افراد کن کن لوگوں پر مشتمل ہے، مطلب کہ عدد پوچھنا ہے مقصد ہے، یعنی گنتی پوچھنا مقصد ہے۔ جواب ہے کہ جی تتکونو اسرتنا یا عائلتنا، کیونکہ دیکھیں مخاطب کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے نا سوال کے اندر، سیکنڈ پرسن کی، تو جواب میں ظاہر بات ہے فرسٹ پرسن کا پروناؤن یعنی جو ہے وہ متکلم کی ضمیر آئے گی، تو تتکونو عائلتنا من 8 افراد، من 8 افراد، ہماری فیملی جو ہے وہ 8 افراد پر مشتمل ہے۔ جگہ چلتے ہیں جی انتم مطلب ہوتا ہے تم سب، تو ممن تتکونو اسرتکم، جواب آئے گا جی اسرتنا تتکونو من 9 اشخاص، ہماری فیملی مشتمل ہے 9 افراد پر۔ جگہ چلتے ہیں جی انتنا کا مطلب ہوتا ہے تم سب عورتیں، برنتم تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب مرد، تو انتنا کی مناسبت سے آئے گی ضمیر کننا، ٹھیک ہے، تو ممن تتکونو عائلتکن، جواب آئے گا جی تتکونو عائلتنا من 10 افراد، ہماری فیملی ہے وہ 10 افراد پر مشتمل ہے۔ آگے نبیل ہے جی، تو نبیل کے مطابق پہلے نبیل کو لے آئیں گے اور جواب کے اندر پھر نبیل کے مطابق ضمیر لیں گے۔ سوال کس طرح ہوگا جی ممن تتکونو اسرت نبیل، ممن تتکونو اسرت نبیل، نبیل کی فیملی جو کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ جواب ہوگا جی جواب ہوگا اس کا اسرتہ تتکونو من 11 شخصا، اس کی فیملی جو ہے وہ 11 افراد پر مشتمل ہے۔ آگے جی مریم، تو ممن مریم مونس ہے، تو ممن تتکونو عائلۃ مریم، ٹھیک ہے، مریم کی فیملی کن کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ جواب ہے گا جی تتکونو عائلتها من 12 فردا، من 12 فردا، کہ جو ہے وہ اس کی فیملی جو ہے وہ 12 افراد پر مشتمل ہے۔ آگے جی صدیق کا، آپ کا دوست ہے، تو آپ کا دوست لیکن بات دوست کی ہو رہی تھی، دوست غائب ہے، مثال کے طور پر آپ اگر میری ویڈیو سن رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ کا دوست، آپ تو میری ویڈیو سن رہے ہیں، مثلا آپ تو مخاطب ہیں لیکن آپ کا دوست تو مخاطب نہیں ہے، تو یہاں بھی غائب کی ضمیر ہی چلے گی، ٹھیک ہے، ممن تتکونو اسرت صدیقی کا، آپ کے دوست کی فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ جواب ہے گا جی جواب میں ضمیر سنے گا تتکونو اسرتہ تتکون من 13 شخص، اس کی فیملی جو ہے وہ 13 افراد پر مشتمل ہے۔ جی یہ تھی ہماری التدریب الرابع اور التدریب الثالث، امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ جی اگر العربیۃ للطالب المستقبل کے لیکچر سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کے بھی جو لنک ہے، ٹھیک ہے، پلے لسٹ کا، تو آپ جو ادھر سے جو لیکچر سن سکتے ہیں، الحمدللہ اس کی بھی اپلوڈنگ ہو جا رہی ہے۔ جی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہیں ہے تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لازماً شیئر کیجیے گا تاکہ جو لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اپنے کلاس کے گروپس میں شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔